اور آج بیریئرز بریک کرتی ہوئی ایک ایسی خبر جو پوری دنیا میں اس وقت وائرل ہو رہی، اور وہ ہے کہ انڈیا مون پر پہنچ گیا، اور خاص طور پر مون کے ساؤتھ پول پر پہنچ گیا. سکسیسفل لینڈنگ آن مون. اس چیز کی، اس لمحے کی، اس کام کی جس کے لیے تقریباً اگر میں غلط نہ ہوں تو آلموسٹ انڈیا نے اس کے اوپر 60 سال کا جو عرصہ ہے وہ لگایا اور بڑی محنت کی. اور ان کے لیے 23 اگست یقیناً میرے خیال میں اس سے بڑے دن بھی آئیں گے جب آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور کسی چیز کو حاصل کرنے کی آپ کے اندر جستجو ہوتی ہے، کیوریسٹی ہوتی ہے، تو آپ کو وہ ملتی ہے. اور یقیناً انڈیا ان میں سے ایک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی چوتھا ملک بن گیا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ساؤتھ پول پہ اترنے والا پہلا ملک ہے نا. ایک ان کا ایجوکیشن لیول اچھا ہے ہمارے سے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارا ان سے نا کمپیریزن ہی نہیں بنتا. وہ شوبز میں ہمارے سے آگے ہیں، میڈیکل فیلڈ میں، انجینئرنگ فیلڈ میں، ایون کہ ان کی بکس ہم پڑھتے ہیں یار. اچھا، ہمارا کمپیریزن ہی نہیں بنتا. دیکھیں یہ سب ایک سوشل میڈیا کی خبر ہے، آپ نے کوئی دیکھا تو نہیں ہے نا ریئل میں. ایک ریئلسٹک خبر نہیں ہے یہ. لائیو دکھایا گیا ہے سر، لائیو تو کچھ بھی آپ جو ہے اس کو دکھا سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو. ٹھیک ہے، اتنا بڑا گرافک ڈیزائنر بیٹھا دنیا میں، ٹھیک ہے. اب پاکستانی ہیکرز ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں پہنچے یہ گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے ایسے ہوا ہے. اللہ نوز دیٹ. کبھی کوئی ایسا ٹائم آئے گا آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، کہ ہم بھی مون پہ پہنچے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ مجھے کہیں کا کسی یورپین کنٹری کا امیگریشن مل جائے. جس دن میرا وہ کام ہو گیا میں وہاں اتر گیا، میں سمجھوں گا میں چاند سے بھی اوپر جنت میں آ گیا. آج آپ کے جو ینگسٹرز ہیں جو ڈگریاں لے کے باہر ملکوں میں جا رہے ہیں، میں خود جا رہا ہوں، یہ ہم شاپنگ کرنے آئے ہیں، یہ ہم باہر جا رہے ہیں. جس سے بھی بات کر رہے ہیں، ابھی بات کی ہے، وہ بھی باہر جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے. میں کہتا ہوں کون سا دن ہو گیا میں پاکستان سے نکل جاؤں. کیوں پیار نہیں ہے بھائی؟ کہاں سے پیار ہو، ہمیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہاں پہ. میں مبارکباد دوں گا جی، انڈیا کو مبارک ہو جی. انہوں نے محنت کی ہے، پہلے ایک ان کا فیل ہوا تھا، وہ بھی ایکوریسی ان کی 99% تھی، ٹھیک ہے. اب انہوں نے محنت کی ہے، دوبارہ 100 پہنچ گئے ہیں. بات بتایا کیا ہے، جن سے ہم نے آزادی لی تھی نا، آج 30 لاکھ دے کے ان سے ویزے لے رہے ہیں. ہم نے تو غلطی کی ہے کہ ہم نے آزادی کیوں لے لی ان سے. وہ بہتر تھے. اس گورنمنٹ سے اگر ہم غلامی میں رہتے نا، گورے ہمارے اوپر ہوتے تو وہ بہتر تھا. ایٹ لیسٹ ہمیں یہ بھوکا تو نہ مرنا پڑے. لیکن ایک بات ہے بھائی، انڈیا چاہے چاند پہ ہم سے پہلے پہنچ جائے، چاہے دنیا کا نمبر 1 سپر کنٹری بن جائے، جنت میں ہم ہی جائیں گے. جی تو دوستو، میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی. انڈیا کا مشن مون کامیاب ہو چکا ہے. چندریان 3 کامیابی سے مون کے ساؤتھ پول پہ لینڈ کر چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کئی ریکارڈ بھی جیسے بھی انہوں نے وہ پورا پروگرام بنایا تھا اس کے مطابق ٹو دا لاسٹ ورڈ ویسے ہی ہوا ہے، اور وہ بڑا کامیابی سے ڈیٹا اور اس قسم کی انفارمیشن سپلائی کر رہا ہے ٹو دا ہیڈ آفس ڈاؤن ان انڈیا. دیکھیں یہ اب دنیا کی چوتھی پاور بنی ہے جو آؤٹر سپیس کے اندر اپنا ایک پورا مقام رکھتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں 3 مہینے انڈیا میں رہ کے آیا ہوں، اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ جس چیز نے مجھے بہت امپریس کی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں انہوں نے شروع دن سے سائنٹیفک ریشنل ایجوکیشن، اسے کہتے ہیں سائنٹیفک ٹیمپر، یعنی سوچنے کا طریقہ سائنٹیفک جو ہے اس کو ایجوکیشن کی بنیاد بنائی اپنے عام پبلک سکولوں کے اندر اور کالجز کے اندر. اور ظاہر ہے ایلیٹ کے پاس تو یہ چانس ہوتا ہی ہے کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن سے ہی ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. لیکن اب اس کا پورا رزلٹ دیکھیں آپ کے سامنے ہے. انڈیا نے یہ سارا کچھ اپنے ایفرٹ سے کیا ہے. اور ایک اور بات بتا دوں، یہ سارا انہوں نے رسک لیا ہے کہ اس کو پبلک لائیو کیا جائے. یہ نہیں کہ ریکارڈنگ پہلے ہوئی اور بعد میں انہوں نے دنیا کو پیش کیا. نو، جیسے جیسے ہو رہا تھا ساتھ ساتھ انہوں نے پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ سارا ان کا ٹچ ڈاؤن جو ہوتا ہے. تو یہ کمال ہو گیا ہے، اور اس کی بنیاد ہے ماڈرن انڈیا کے فاؤنڈرز کی کہ ہم ایک پرانی سویلائزیشن ہے جو ہم پیچھے رہ گئے. اب ہم جو دنیا کا سب سے ایڈوانس علم ہوگا اس کی بنیاد پہ ہم اپنے
लोगों को एजुकेट करेंगे और आगे लाएंगे। तो इंडियन साइंटिस्ट को, इंडियन इंजीनियर्स को जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, इंडियन अवाम को यानी इंडियन नेशन को, इंडियन स्टेट को और इंडिया की मौजूदा हुकूमत को आपके साथ मिलके मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इस वक्त 80+% तो उन्होंने वो कर दी है लिटरेसी। मैंने आपको बताया था कि लड़कियां जो है ना 12 जमात तक फ्री एजुकेशन और उनको खाना मिलता है वाइल दे आर इन स्कूल। बच्चों को स्कूल में जो जाते हैं, तकरीबन हर बच्चा अब जाता है, उसको भी फ्री खाना मिलता है हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? ये अब आपका सवाल जो है उसका मेरे पास एक ही जवाब है। इस वक्त जो सेलिब्रेशन कर रही है जी, जो इस वक्त दुनिया के इंडिया का जो चौथा नंबर आ गया है मून लैंडिंग में और पहला नंबर आ गया है जो साउथ पोल के हवाले से, तो जाहिर है इंडिया में एक बड़े पैमाने पे हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। कुछ लोग हैं जो बुनियादी तौर पे इसके मुकाबले में भी खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या है जी, कंपेयर कर रहे हैं, विच इज़ ए गुड थिंग कि ठीक है, आप अगर इस तरीके से इंस्पायर होते हैं और समझते हैं कि आप कोई तरक्की कर सकते हैं या कोई नया रास्ता इख्तियार कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर इससे ज़्यादा जो है मुझे लगता है वो एक जेलसी और इस तरह का एक आंसर है। चूँकि देखें ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जो स्पेस पे जाने का, जो मून पे जाने का मसला है, ये क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी का। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने साइंस और टेक्नोलॉजी को कितनी एक जगह दी हुई है। बुनियादी तौर पे जो है ना, एक वो जिसको कहते हैं ना धुतकारा हुआ इल्म या शोबा जो है वो तो साइंस और टेक्नोलॉजी है। आप बेशक कितनी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ा रहे हैं या उसके डिपार्टमेंट हैं या उस पर बजट लगा रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो ज़रूरियात हैं उसके लिए जो बुनियादी एक एटीट्यूड की ज़रूरत है वो पाकिस्तान में मिसिंग है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक अनसाइंटिफिक किस्म का माइंड सेट का शिकार है और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके तालीमी इदारों पे भी होता है। और ये सारी कहानी जाके जो है वो तालीमी इदारों से शुरू होती है। ये महज कोई एक सादा सा कोई उड़न खटोला जिसको आप कहते हैं या कोई एक गाड़ी नहीं है उड़ने वाली के उठा के ज़मीन से चांद पे बैठा दी। जाहिर है इसके पीछे एक पूरा एक एक्सपीरियंस होता है और एक साइंटिफिक माइंड होता है। आप देखें रशियन जो था वो स्पेस में उन्होंने यही चंद दिन पहले अटेम्प्ट की, वो नाकाम हो गए। इस तरह कई मुल्कों ने मुख्तलिफ तरीके से, आज भी दुनिया में बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं, मुल्क हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर सकते। तो ये इसमें इंडिया ये कोशिश करने में कामयाब हुआ तो ज़ाहिर है ये एक बड़ी अचीवमेंट है और उसके पीछे साइंस और टेक्नोलॉजी है। जैसा कि हमने बार बार अर्ज़ किया कि जो इंटरनेशनल दुनिया है ग्लोब पे, इंडिया जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर रहा है, बड़ी तेज़ी से कर रहा है और ये एक उसकी एक ताज़ा तरीन मसाल जो है वो आपके सामने है। दूसरी तरफ रहा सवाल पाकिस्तान का, तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये बजट की बात नहीं है कि अगर ये बजट का मसला होता तो आप न्यूक्लियर हथियार कैसे हासिल करते या बनाते या जो भी सिचुएशन है। जाहिर है वो इससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव, कहीं ज़्यादा मुश्किल और हर एतबार से एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक चैलेंजिंग किस्म का टास्क है एज़ कम्पेयर टू ये तो आप चांद पे जाने की कोशिश करें तो कोई मुल्क आपकी अगर मदद ना करे तो आपकी मुखालफत नहीं करेगा। लेकिन इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी। उसमें आप ये देखें कि जापान जैसा मुल्क जो है अभी रिसेंटली इसमें नाकाम हो गया, इज़राइल जैसा मुल्क जो है अभी इसमें रिसेंटली नाकाम हो गया और ये दोनों मुल्क जो हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत आगे हैं। मुमकिन है बाज़ मामलात में इंडिया से भी आगे जा चुके हैं लेकिन वो उसमें नाकाम हो गए। तो ये जो होता है ज़ाहिर है इंडिया की एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म की स्ट्रगल है इस फील्ड को स्पेसिफिकली
جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. راسوال بھارت نے جو ایک تو سائنٹیفک اچیومنٹس میں اور دوسرا نیشنلزم کو جو بوسٹ ملا ہے, جو میں نے دیکھا ہے جس طریقے سے مودی صاحب نے ساؤتھ افریقہ سے انہوں نے اس کو خطاب کیا, اور جتنا میں پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا تھا بھارتی میڈیا کے اوپر ایک جو جذباتی چیزوں جو سینٹیمنٹس تھے لوگوں کے, جو ان کو نیشنلزم کا بوسٹ ملے گا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات ایٹ لیسٹ 20-25 سال آگے جائیں گے اور ان کی گروتھ کو مزید اس کو آگے جائیں گے. اب دیکھیں اس کی مثال میں چھوٹی سی دینا چاہوں گا کہ وہ پہلے ہی اپنا سرچ انجن بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, جس طرح گوگل ہے, اس کے بارے میں کمپٹیشن کرایا جا رہا ہے بھارت کے اندر. اب یہ اس کی ایک مثال ہے. اس طرح کی کئی چیزیں آئیں گی آگے جو بھارت کو ول ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول, ٹو میک اٹ دا پہلے میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا تھا ریجنل سپر پاور. ریجنل سے سپر پاور سے مراد یہ تھا کہ ایشیا کی پاور, میرے خیال میں یہ جو چندریان 3 ہے, it will take them equal to the top level. جس طرح ایک تو ان کو اس میں میں سمجھتا ہوں مزید یونائٹڈ نیشنز میں ویٹ ملے گا, جو پہلے بھارت انٹرسٹڈ تھا کہ وہ سیکورٹی کونسل میں سیٹ ملے گی, اس کے لیے اس کا امپیکٹ ہوگا. اور اس کے بعد جو بھارت کی پروڈکٹس ہیں دنیا میں جہاں جہاں جائیں گی ان کو بوسٹ ملے گا, ان کی کریڈیبلٹی, ان کی ڈیوریبلٹی, ان کی مارکیٹنگ پہ ان کو اس کو چیزیں ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ نے واقعی آئی ایم ویری ہیپی سنس دس مارننگ, کیونکہ اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار آل آف اس ایشینز, ساؤتھ انڈینز, کیونکہ ہم ساؤتھ ایشیا سے ہیں, ساؤتھ انڈیا تو خیر ساؤتھ ایشیا سے ہیں. پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہم لوگ بھی وی آر اسٹرانگ, وی آر ان سائنٹیفک اچیومنٹس میں. آج میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ بھارت نے 4 دنیا کے جو چوتھا ملک ہے جو جس نے, اور اس میں خاص کرا لیا. جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس جگہ پہ اس کی لینڈنگ ہے, اس کے جو اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی. اس سائڈ پہ واٹر پانی کا ہونے کا, جس سائڈ پہ ساؤتھ پول ڈارکر سائڈ ہے, وہاں روشنی نہیں ہے, وہاں پہ آئس ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ پہلی دفعہ یہ چلے 4 ملکوں میں تو شامل ہو چکے ہیں یہ, لیکن یہ جہاں لینڈنگ ہے دیٹ از اے ویری یونیک پلیس جہاں پہ یہ لینڈنگ ہوئی ہے. میں اب اس پہ تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا اس کے بھارت کو کیا فائدے ہوں گے. اس کو بھارت کو ایک تو دیکھیں, ایک تو جو اسپیس کی ریس ہے اس میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے, جس میں ابھی ریسنٹلی لونر 3 جو تھا رشیا کا وہ لینڈ نہیں کر سکا, وہ کریش ہو چکا ہے. امریکہ کی ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کئی داغ آ چکے ہیں, ان کے کئی دفعہ سیٹلائٹ یہاں. سومناتھ صاحب جو ان کے چیئرمین ہیں اسرو کے, ہم تو سومناتھ کو صرف اس سے جانتے ہیں نا, وہ کوئی تھے کہتے ہیں جی بڑے 17 حملے کیے تھے انہوں نے سومناتھ کے مندر پہ, جو ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے ہیرو کے طور پہ جانے جاتے ہیں. تو ہم تو صرف اس کو جانتے ہیں, لیکن اسرو کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کا نام بھی یہ ہے, اور انہوں نے کیا کمال نام رکھا. مودی جی نے فون پہ بات کرتے ہوئے ان کو بولا کہ آپ کا نام بھی سومناتھ ہے اور آپ کا کام بھی سومناتھ ہے. واقعی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ میں فخر فیل کرتا ہوں, پراؤڈ فیل کرتا ہوں, اور جسے کہتے ہیں کہ گورو کا مطلب بھی فخر ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ یار یکسوئی ہے, ایک جسے کہتے ہیں نا مشن کے طور پہ لے کے چل رہے ہوتے. ہمارے ہاں مشن کیا ہوتا ہے, یہ زمین کس کی, اس پہ قبضہ کیسے کریں گے, یہ یہاں ڈالرز اگر آئے ہیں تو اس کو باہر کیسے بھیجنا. ہمارے یہاں یہ مشن چلتے ہیں, وہاں پہ یہ مشن چلتے ہیں کہ یار ریلوے ٹریک 10,000 کلومیٹر, اس کو 20,000 کلومیٹر میں کنورٹ کرنا ہے. 200 ایئرپورٹ سے اس کو 400 کرنا ہے. ایئر لائن کے پاس 100 پلانز ہیں, اس کو 200 میں کیسے کنورٹ کرنا ہے. 10 سی پورٹ سے اس کو 110 کیسے کرنا ہے. وہاں پہ یہ مشنز ہیں. ہمارے ہاں کچھ اور مشنز ہیں. ہمارے ہاں مدنی طیارے چل رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ جی جڑوالا کا جو ڈپٹی کمشنر تھا وہ کرسچن کیسے ہو سکتے کہ اسلامک ملک میں. ہمارے ہاں یہ ڈرامے چل رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ یار ایک چھوٹی سی لفٹ جو ہے وہ پس گئی, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی 12-15 گھنٹے کہ ہم نے اس کے ساتھ کرنا کیا. تو فیل دا ڈفرنس. اور جن کو اگر برا لگا ہو میری یہ بات ہے, برا نہیں ماننا چاہیے. اس کی ایک وجہ میں بتاتا ہوں. ہم ٹھیک بھی تب ہوں گے جب ہم
غلط کو غلط سمجھیں گے اور غلط کو غلط بولیں گے. اگر انڈیا پروگرس کر رہا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کی اکانومی بڑی ہے اور بہتر جا رہی ہے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کا چندریان 3 سکسیسفلی لینڈ کر کے ہمیں ماننا چاہیے اور جسے کہتے ہیں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے اوپن ہارٹ کے ساتھ. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا, سپارکو بھی ہوگا, پاکستان بھی ہوگا, پاکستان کے لوگ بھی ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے, کوئی اور لوگ ہوں گے. تو باقی کہانیاں یہی ہوگی. اب وہ چاند پہ بیٹھیں گے, ہم زمین کو یعنی پاکستان کو ہم نے چاند بنا کے بنایا ہوا یا پھر فلیگ کے اوپر چاند بنایا ہوا. تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے, ہمیں سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور اگر ہم نے آج بھی سمجھا اس چیز کو, اس پوائنٹ کو, تو غالباً تبدیلی آ سکتی ہے. ادروائز وہی عمران خان صاحب کی تبدیلی, وہی مدینے کی ریاست والی کہانیاں, وہی چورن, وہی مذہب کے چورن, وہی دوسروں کو چھوٹا کہنا, اپنے آپ کو بڑا کہنا, اپنے آپ کو ہیرو دوسرے کو ولن سمجھنا. اس سے ہمیں اپنے سے دوسروں کو کمتر سمجھنا, جو میرے خیال میں ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور وہ والی بات کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تو نیچے سے چاند کو دیکھ لیتے, تو اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا اسی لیے ہم ترقی نہیں کر رہے کہ ہم اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں. جب بھی ہم اس سرکل سے, اس جسے کہتے ہیں ہول سے, شل سے ہم نکلے, تو میرے خیال سے پھر ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے مائنڈ سیٹ کی تبدیلی بہت زیادہ اہم. ونس اگین کنگریچولیشن ٹو نریندر مودی جی. ان کو بھی یقیناً ان کی لیڈرشپ میں یہ ہوا ہے. اور اس کے بعد اسرو کے جتنے بھی لوگ تھے, وہ جسے کہتے ہیں کہ ان سٹاف ممبرز کے لیے چائے بنانے والے کی بھی کنٹریبیوشن ہے, یقیناً جو وہاں صفائی کرتا ہوگا اس کی بھی کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان لوگوں کو, اور پوری ایک ٹیم ورک ہے. تو ان سب کو کنگریچولیشن, اور سب سے بڑھ کر انڈین نیشنز کو کنگریچولیشن, جہاں جہاں پہ بھی یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے. تو خیر اینی وے سلسلہ ہے کامیابیوں کا, اور ہم یہی کہیں گے کہ ہم یہ کب سٹارٹ کریں گے, جب کریں گے تو یقیناً ہمارے اس کی بھی بہت خوشی ہوگی اور ہمیں اس کی بھی بہت خوشی ہے. خیر اینی وے بیسٹ آف لک فار مور سکسیس ان دا ورلڈ. اینڈ ہم یہی دعا کریں گے کہ ہم بھی کہیں سے سٹارٹ لے لیں.